مکمل یک طرفہ ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کی پگڑی اچھالنا، قیادت کو گرفتار کرنا، قیادت کو کیسوں میں جکڑنا، یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ جبکہ آپ حکومت کی طرف نظر ڈالیں تو چینی چور یہ ثابت ہوئے، آٹا چور یہ ثابت ہوئے، فارن فنڈنگ کیس جو کئی سالوں سے پینڈنگ میں پڑا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، معلم جبا اور دیگر کیسز جو پشاور اور خیبر پختونخوا میں اور یہاں کے جو عالمی اداروں نے جس طرح اس حکومت کی کرپشن کے حوالے سے رپورٹ کی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، مگر نیب کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بلکہ ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے اسی کو لے کر وہ آگے چلتی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سرے سے نیب کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، عدالتیں موجود ہے، احتساب عدالتیں موجود ہے، نیب ایک لٹکتی تلوار ہے حکومت مخالف قوتوں کے لیے۔ تو اس لیے ہم نیب کے اس قسم کے جو اقدامات ہیں جو یک طرفہ اور جانبدارانہ ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں۔ جی مولانا یہ بتائیے گا کہ جیسے پیپلز پارٹی بلاول لاہور آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ استعفوں کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی، تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو منا لیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے مولانا سے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، ہم تو روز اول سے ہمارا ایک موقف چلا رہا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں جعلی ہیں، ان میں بیٹھنا بھی درست نہیں، مگر ہم نے اپوزیشن جماعتوں کا لحاظ رکھا اور انہوں نے بھی ہم سے درخواست کی کہ آئیے ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑیں گے۔ ہم نے ان کی بات مانی، لیکن 2.5 سال کا عرصہ ہوا، 1.5 سال تو ہم اکیلے لڑتے رہے۔ ہم نے ملک بھر میں 15 ملین مارچ کیے، پھر آزادی مارچ کیا، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا، کر آ کے اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے۔ تو استعفیٰ، لانگ مارچ، ملین مارچ، یہ سارے آپشنز تھے اور یکے بعد دیگر ان پر عمل ہونا تھا۔ ملک بھر میں جلسے کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پی ڈی ایم نے طے کیا کہ اب ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ ہماری تیاری بالکل بھی مکمل تھی۔ اب لانگ مارچ کریں گے تو لانگ مارچ کے بعد پھر کون سا آپشن ہے ہمارے ساتھ؟ یہ جو کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو نتھی کیا گیا، استعفے ہمیشہ زیر غور رہے، اور بلاول صاحب نے خود فرمایا تھا کہ لانگ مارچ میں ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ تو ایٹمی دھماکہ
استعفوں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ استعفے ہی بم دھماکہ ہو سکتے ہیں. بہت ساری جزیات ہیں، اس میں نہیں پڑھتا، کیونکہ ایک چھوٹی چیز پر اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کو ہم بھی اچھال رہے ہیں، تو میڈیا کے دوست بھی اس میں کچھ کیڑے نکال رہے ہیں، تو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. تو جیسے پی ڈی ایم کا رخ جو حکومت کی طرف تھا وہ مڑ کر آپس کی طرف ہو گیا ہے. اچھا مولانا یہ بتائیں، اپنے بات کو مکمل کر دیں. جی فرمائیے. یہ بتائیں، دو سوال ہیں. ایک تو بلاول بھٹو نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا. جماعت اسلامی کا ہمیشہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک خاص سٹانس رہا ہے. آج بلاول صاحب خود جو منصورہ مرکز پہ چلے گئے اور وہ جو لڑائی ایوان کے اندر لڑنی ہے اس قسم کی یقین دہانیاں انہوں نے کروائی. ایک تو اس پر کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا جے یو آئی پہ پی ڈی ایم کے صدر کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب بی بی مریم کے ساتھ ہم جائیں گے، نیب کورٹ بھی جائیں گے. آج بی بی مریم نے تو نیب کورٹ جانے والا راستہ ہی ایک قسم کا اس پہ اپنی سیف انشورنس لے لی ہے عدالت سے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے. اس پر اب کیا اب بھی وہ آپ اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ آپ بھی اب جائیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا سراج الحق صاحب کی جانا ہے، وہ تو بنیادی طور پر ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئے. لیکن سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے تعزیت ہو چاہے شادی ہو، وہاں سیاسیات پہ بات ہوتی ہے. کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے دونوں کی زبان سے سن لی ہے. کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو کہا جائے کہ مستقبل میں کوئی بہت بڑی خبر ہو جائے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مریم صاحبہ نے ریلیف لی ہے، ریلیف اس کو نہیں ملی ہے. اگر ملی ہے تو پھر ہماری دباؤ کی وجہ سے ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ ہم 26 مارچ کو بی بی مریم کے ساتھ ہمارے کارکن ساتھ ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں. ابھی آپ کے بعد ہم مسلم لیگ لیڈرشپ سے رابطہ کریں گے، جو بھی ترتیب ہوگی اس ترتیب کے مطابق ہمارے کارکن بالکل تیار ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے اس میں کہ پی ڈی ایم اب کہاں کھڑی ہے. آپ کا رول جو ہے جے یو آئی کا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے؟ کیا استعفوں کے آپشن کے بغیر پی ڈی ایم آگے چلے گی؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، اور اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ مختلف الخیال 10 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے کہ استعفے کے مسئلے پر جو ایک اختلاف رائے پیدا ہوا ہے اس کو درست کیا جائے. یعنی دونوں پارٹیوں کے پارٹی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کہ جو جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ اتفاق رائے سے اگلا قدم اٹھایا جائے کہ استعفے کب ہوں گے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو جو سب سے بڑا دھچکا لگنا ہے وہ استعفوں سے ہی لگنا ہے. اور یہ بھی مولانا صاحب کی کوشش رہی، میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے رابطے کیے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی، اور اس حد تک معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیچے قیادت کو کہہ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے احتیاط. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ مریم نواز کو جو ریلیف ملا ہے وہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے ملا ہے. یہی بات عمران خان کر رہا ہے کہ آپ لوگ صرف دباؤ میں لا کے اداروں کو اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. آج آپ نے اس بات کی تصدیق کری، کیا یہ موومنٹ صرف ریلیف حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، میں نے اگر کی بات اس لیے کی کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے کہا تو میں نے اگر
کا لفظ اس میں ڈالا کہ اگر ان کو کوئی ریلیف ملی ہے تو ہماری وجہ سے، ہم سب کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی وجہ سے ملی ہے، یا انہوں نے کچھ اس کو مؤخر کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے ہم اس ادارے کو نہیں مانتے، اس کے قوانین کو کالے قوانین کہتے ہیں. اس کو ہم نے سر عام چیلنج کیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو مریم نواز نے کیا پیشی آج ہائی کورٹ سے اپنی جو بیل لی ہے اس کے لیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی مشاورت کی گئی تھی کہ آپ بیل اپلائی کریں گے، یعنی آپ سے مشاورت کی ہے؟ نہیں، یہ مشاورت کی بات نہیں، یہ تو ہر پارٹی کا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور ہر شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے. اچھا یہ بتا دیں نظر یہ فرمائیں کہ آپ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بار بار ہمیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دھمکایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان میں اتنی طاقت ہے کہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دے گی؟ دیکھیں، اگر آج پی ڈی ایم یکسو ہو جائے تو کل بوریا بسترا کپتان کا گول ہو سکتا ہے. آج اگر پیچھے کھڑے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی سیاست جانے، سیاست جانے، حکومت جانے، اپوزیشن جانے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو انشاءاللہ العظیم وہ وقت سے بھی پہلے گھر چلا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی. سینٹ الیکشن میں گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد اس کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب وہ پورے ملک پر اس کا کنٹرول بھی نہیں ہے. پاکستان کے جتنے طبقے ہیں، چاہے وہ مزدور سے لے کر انجینئر تک، ٹیچر تک، ڈاکٹرز تک، وکلاء تک، سب نے احتجاج کیا ہے اسلام آباد آ کر. کوئی قوم کا کوئی طبقہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ مزید کپتان حکومت کرے. اچھا عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اسٹیشن کے معاملے کے حوالے سے جو ملتوی کیا گیا ہے، تو آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ اور جو سینٹ کی بات آپ نے کی ہے، چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب آپ نے خود لڑا، اس میں ووٹوں میں جو فرق آیا، اور اس کے علاوہ کیا اس میں کوئی امپائر کا کردار تھا، یا جو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی کردار ہے؟ 2.5 سال سے جو مولانا صاحب کا بیانیہ ہے مسلسل ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سینٹ الیکشن چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ مولانا صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آزاد چھوڑا، دباؤ نہیں ڈالا، یا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو نیشنل اسمبلی کے ممبران نہ صرف انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کیا، بلکہ خان صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کو بھی مسترد کر دیا. کیونکہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا نمائندہ تھا. تو قوم تو مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے. تو نیشنل اسمبلی نے بھی حفیظ شیخ کو بری طرح شکست دے کے اور یہ بتایا کہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں چاہیے، خان صاحب ہمیں نہیں چاہیے. لیکن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں جب غیر مرئی قوتیں متحرک ہوئیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو گئی ہے گورنمنٹ، عمران خان ایکسپوز ہو گئے ہیں گیلانی صاحب کے الیکشن میں، آئی ایم ایف بھی ایکسپوز ہوگی کہ انہیں اکثریت حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ عدم اعتماد کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ پر الزام ہے کہ آپ عدم اعتماد کا راستے سے اوائڈ کر کے حکومت کو ایک اسے زندگی دیتے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور جو اب کہہ گیا میں، اگر اس پر آپ نے غور کیا ہوگا، ظاہر ہے آپ اپنے سوال کو فوکس کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پس پشت جو قوتیں ہیں
عدم اعتماد کے موقع پر بھی اس طرح متحرک ہوں گے تو ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کامیاب ہوئے جب نیشنل اسمبلی کے ممبروں کو آزاد چھوڑا گیا. وہ ہماری قوت ہے, وہ ہماری عدم اعتماد ہے. اس کو دنیا مان رہی ہے, اس کو پس پشت قوتیں بھی مانیں. اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے استعفوں کی بھی بات ہو رہی ہے, بلاول لاہور آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی لانگ مارچ کے تحت استعفوں کو نفی نہیں کیا تھا, دیگر جماعتوں نے استعفوں کو نفی کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا پیپلز پارٹی نے کہ ہم استعفے دیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری لانگ مارچ کے حوالے سے تیاری مکمل تھی, ہمیں نہیں پتا لانگ مارچ کیوں 26 مارچ کو جو ہونا تھا وہ روک دیا گیا. دوسرے یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان چیئرمین ہے, کیا مریم نواز 26 کو جب جائیں گی تو پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے؟ بلکہ اس کے ساتھ یہ سوال دے لیجیے گا کہ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ یا استعفوں پر کم از کم اگلے 2 مہینوں کی تو بریک لگتی ہے. 2 مہینے بعد آپ کا کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ آگے رمضان شروع ہو رہا ہے, تو استعفوں وہ تیار نہیں. دیکھیے بلاول صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا, اس لیے کہ قیادت نے اب روک لیا ہے کہ بھئی اس قسم کی باتوں کا جواب آپ ذرا محفوظ رکھیں. جہاں تک آئندہ کے لائے عمل کی بات ہے تو ظاہر رمضان شریف میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, تو اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہم طے کریں گے حکمت عملی کہ مزید ہمیں جلسے کرنے ہیں, مزید ہمیں لانگ مارچ کی تیاری. ظاہر ہے کہ اب جب لانگ مارچ ملتوی ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اثر نو ہمیں تیاری کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ العظیم یہ تحریک ہے, یہ ختم نہیں ہوئی, یہ چلتی رہے گی. کیا پیپلز پارٹی کو بلایا گیا کہ مریم نواز جب جائیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ قذافی صاحب مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ کا یہ فرمانا ہے کہ عمران خان پارلیمان میں اکثریت کھو چکے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اسی طرح ملک میں کوئی کرونا نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ نے ماسک پہنا ہے نہ آپ کے ساتھیوں نے پہنا ہے. کرونا پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے. دراصل بات یہ ہے جی کہ کرونا ایک وبا ہے اور پوری دنیا میں یہ وبا موجود ہے, اور اس سے احتیاطی تدابیر ہر ایک کو کرنی چاہیے. مگر کرونا کو ہوا بنا کے پوری قوم کو خوف میں مبتلا کیا گیا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ جب بھی کسی مریض کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کرونا ہو گیا ہے تو وہ دل ہار بیٹھتا ہے کہ بس میں نے بچنا نہیں ہے. تو اللہ کی طرف ہم مسلمان ہیں, اللہ کی طرف رجوع کریں. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے یہ بیماری بھیجی ہے, اللہ ہی اس کو لے جا سکتا ہے اور اس قوم کو نجات دلا سکتا ہے. تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اتنا خوف زدہ کرتے ہیں, اپنے قوم کو اتنا خوف زدہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ پھر کرونا کی نظر ہی ہو جاتا ہے. میں بھی احتیاط کرتا ہوں, میرے پاس بھی ماسک ہے, میں پہنتا رہتا ہوں, ابھی بھی جیب میں ہے. جی قذافی صاحب اعتماد لائی گئی تو غیر بڑی قوتیں جو ہیں وہ متحرک ہو جائیں گی. یہ فرمائیے گا کہ جو ایٹم بم پھینکنا تھا بلاول صاحب نے, اس کا فیتا جو ہے اتنی غیر بڑی قوتوں نے کاٹا. دیکھیے یہ سوالات بلاول سے آپ کریں جب ملاقات ہو جائے آپ کی. اچھا یہ بتائیں سر کہ جو عمران خان کے پس پشت قوتیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے اب بھی خوش ہیں اور حکومت 5 سال پورا کر لے گی؟ بظاہر تو دھکا دے رہے ہیں اس کو, کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے, کیونکہ گیلانی صاحب کے الیکشن سے کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کیے تھے کہ اب اداروں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ ایک غیر مقبول شخص کو ہم اتنا سہارا دے رہے ہیں اور اتنی طاقت پہنچا رہے ہیں, اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن پھر جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہی چیز سامنے آ گئی. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک اور تنازع جو پی ڈی ایم کے اندر ہے وہ یہ ہے
وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ٹھن گئی ہے نہیں کہ چیئرمین اپنا اپوزیشن لیڈر ان سینٹ جو ہے وہ سیٹ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہم سب سے بڑی پارٹی ہے. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو سیٹ جائے گی. تو اس میں جے یو آئی اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہی ہے؟ نہیں, ہم تو اس فیصلے کو فالو کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوا کہ چیئرمین شپ مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون. اب ہم ہار گئے تو اب ہارنے کے بعد ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. مثلا میں بھی کر سکتا ہوں کہ جے یو آئی کو قائد حزب اختلاف بنایا جائے یا پیپلز پارٹی. تو میرے خیال میں اگر ہم پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو فالو کریں گے تو اس میں برکت بھی ہے اور اس میں یکجہتی بھی ہے اور اس میں ایک ایسا سمجھا جائے گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو مانا بھی جاتا ہے. مولانا اب سے تھوڑی دیر پہلے قبلہ مولانا فضل الرحمان تھے, اب ان کا قبلہ جو ہے وہ سراج الحق صاحب ہے. کیا اس بیان کو کہیں گے آپ؟ تھوڑا پیچھے ہو جائے. دیکھیے, فواد چودھری صاحب, فردوس عاشق صاحبہ اور بہت سارے مشیر و وکیل ہیں, ان کے بیانات پہ تبصرہ کرنا میرے خیال میں کم از کم مجھے مناسب نہیں ہے, کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس حکومت کا نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی کارکردگی ہے, نہ جو دعوے کیے تھے کہ نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کریں گے, غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے, معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے, اس حوالے سے تو کوئی ان کا جو ہے کردار نہیں ہے. دسیوں مشیر وزیر شام کو بیٹھتے ہیں پریس کانفرنسوں میں اور اپوزیشن کی اور مولانا صاحب کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پر جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے قبلہ بدل لی ہے اور سراج نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. سراج الحق ایک ہمارا ایک اتحادی ہو سکتا ہے, اگر وہ پی ڈی ایم کو درخواست دے دے تو ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. اس الیکشن میں بھی میں خود سراج الحق صاحب سے ملا, ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ ووٹ دے دیں, تو انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کیا, لیکن ہم مزید ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں. بتائیے گا کہ مریم نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کیا تھا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کے ساتھ وہ پراپر تعاون نہیں کیا جس طرح مولانا کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جو ہے مولانا صاحب کو پھر انہوں نے ہاتھ کرا دیا. دونوں پارٹیوں میں سے اپنے مفادات دونوں دیکھتی ہیں, جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولانا کو استعمال کرتے ہیں. اب پھر مریم نواز کی پیشی پہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. تو کیا جب کے پی کے نیب مولانا صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے ان میں ان کو طلب کرے گی تو یہاں سے مسلم لیگ سے مریم نواز جائیں گی؟ دیکھیے, آپ نے بالکل سوال ادھر پھرا کے کے پی تک پہنچایا. بات یہ ہے کہ ہماری کوشش روز اول سے یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے, اور یہ مولانا صاحب کی بصیرت ہے الحمدللہ, اور تمام جماعتیں ان کی احترام بھی کرتی ہیں. تو ہم تو اس سوچ کے لوگ ہیں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا, ہم نے ایم ایم اے قائم کی, ہم نے قومی اتحاد قائم کی, بڑی بڑی اتحادیں جو ملک میں بنی ہیں اس میں جے یو آئی کا کردار رہا ہے. اور اب بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, تھوڑی سی اگر ان کے درمیان ایک اختلاف رائے پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی ختم کرے, اور سر نو جو ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف ہم سفارہ ہوں. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جے یو آئی کو اور نون لیگ کو کسی تحریک چلانے کے لیے یا کامیابی کے لیے کسی اور جماعت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ پیپل پارٹی کے بغیر بھی کامیاب ہوگا؟ دیکھیں, انہوں نے کس تناظر میں کہا ہے, لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ قطرہ قطرہ دریا میں شور. چھوٹی بڑی جماعتیں مل کے سمندر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو جتنی جماعتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہماری قوت مضبوط ہوں گی, اتنا ہمارا دباؤ بڑھے گا,
کہ اس ناجائز حکومت سے اس قوم کو نجات دلا دیں. تو ہم تو اتحاد کے قائل ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنی صلاحیت سے. تھینک یو جی، بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. آپ کے خلاف جب آپ ڈپٹی چیئرمین سائٹ کا الیکشن لڑے تو 54 ووٹ آپ کے خلاف ڈالے گئے. تو آپ نے کہا نہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ کون لوگ تھے اس کے اندر، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو پورے ووٹ ملے. وہ تو دیکھیں پی ڈی ایم کے ادارے ہیں اور وہ ادارے اپنے پارٹیوں کی طرف بھی رجوع کریں گے، تحقیقات کریں گے. اور اسی طرح ہم کیس عدالت میں بھی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا چند دنوں میں کہ کون ہے وہ ضمیر فروش جس نے پارٹی کے حکم عدولی کی اور ہمیں اس نے ووٹ نہیں دیا پیسے کی بنیاد پہ یا دباؤ میں آ کر دیا. جو بھی ہے وہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. شکریہ جی، بڑی مہربانی. رپورٹر حضرات کھڑے ہو جائیں.